خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں ملاقات سٹوری ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انسان کے پاس ظاہری طاقت نہ ہو اور اسے صرف اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اگر اس کی محبت سچی ہے تو رب اسے ضرور ملوا دے گا۔ ایسے ہی شبنم اور شوکت کی سٹوری ہے، کس طرح باپ بیٹی طویل لمبا سفر ایک دوسرے سے ملے۔ سچی محبت ہو تو انسان ہر بات کو برداشت کر لیتا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز پسند آئیں گی۔ شبنم بالکل ایسی دکھتی جیسے واقعی شبنم ہو، جس کو دیکھ کر روح تر و تازہ ہو جائے، حشاش بشاش۔ پاؤں رکھے انسان ہریالی پر، ہرا بھرا سبزہ ہو جو پودوں پر نظر آتی ہے ہر طرف۔ صبح کے وقت انسان گھاس پر پاؤں رکھے تو روح کو تازگی مل جاتی ہے، جو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں۔ زے نصیب ایسی قسمت ہر انسان کی کہاں ہوتی ہے۔ انسان تو کبھی کبھی بہار کا انتظار کرتا رہتا ہے، بہار آنے سے پہلے ہی وہ کہیں اور پہنچ جائے یہ بھی معلوم نہیں۔ برسوں کا سفر لمبا طویل، ایسے ہی جیسے دشمنوں نے پہرا لگایا ہو ہر طرف، جیسے انڈیا پاکستان کے حالات معلوم نہیں کب کیا ہو جائے، ایسا ہی کچھ محسوس ہوا یہاں بھی۔ جب بھی ملاقات کا سوچا شبنم نے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آڑے آ جاتی۔ اب کوئی کیا جانے، ہر انسان طبعی طور پر بلبل کی نواؤں سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ ضرور ہو سکتا ہے جس کو آگاہی ہو۔ رات کا پہر ایسا ہوتا ہے جب بندہ مومن اور اللہ کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، وہ وقت خاموشی کا ہوتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ رات تاریکی میں ڈوبی جا چکی ہوتی، چاند اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، وہ وقت بھی عجیب ہوتا ہے انسان اور بندہ، اللہ اور بندے مومن کے درمیان۔ شبنم اپنے نام کی طرح شبنم ہی نکلی۔ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ باپ نے شادی کر لی، نانی نے پالا۔ شادی اس نے کی یا نہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ باپ کا کیا قصور، بس بن نہیں پائی، ظالم سماج نے اپنا وار کیا۔ ایسا وار جو شوکت کے دل پر سیدھا لگا، جسے آپ کو امید نہ ہو۔ آپ تو بہار کا انتظار کر رہے ہیں، آئی ابھی آئی، وہ آئی۔ ہائے کیا معلوم بہار آنے سے پہلے ہی خزاں بنا دی گی ہو۔ وہ ظلم تو ظلم رہا، پھر بیٹی کی جدائی، پھر ہجر و فراق۔ جیسے عاشق نظر نہ آئے بات نہیں بنے گی۔ عاشق کو بھی معلوم ہے محبوب سامنے نہ ہو تو مرنا ہی بہتر ہے۔ عاشق محبوب لازم و ملزوم ہے۔ بات کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی۔ وہ معصوم، اسے کیا معلوم اپنی نفرتوں کا بدلہ اس سے یوں لیا جائے گا۔ محبوب سے دور رہنا، جدائی سہنا اتنا آسان ہوتا تو سب ہی عاشق کہلاتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے، بات چل نکلی ہے اب جانے کہاں تک پہنچے۔ یوں ماں نے پھر شادی کی، مجبوری بنی، وہ تو بیچاری تھی، شادی ماں نے کی، بیچاری وہ بنی۔ ظلم ہوا، شوکت بدبخت نے ظلم کیا، وہ معصوم ظالم کہلایا۔ اب یہ تو پردہ ہی رہا، ظلم کس نے کیا سب کو معلوم ہے۔ یوں تو روز حشر میں حساب و کتاب ہوگا، وہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، وہاں صرف اعمال کا ترازو دیکھا جائے گا۔ رجسٹر نامہ سامنے، وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، الزام تراشی نہیں ہوگی، ثبوت کے ساتھ بات ہوگی۔ ہم سوچتے ہی رہے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ شوکت نے بھی ایسا ہی سوچا، مگر کیا معلوم زمانہ جب اپنی انا کا روپ بدلتا ہے تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ عاشق جتنی بھی آہذاری کر لے، بات محبوب کی ہی چلتی ہے۔ جیسے صبح صبح دانہ لے کر چل پڑو، پرندوں کو بلاؤ، چڑیا تب بھی آئے گی جب اس کی آواز میں چوں چوں کر کے بلاؤ گے۔ یہ باتیں ایسی ہیں، انسان آئینہ میں اپنی شکل دیکھے تنہائی میں تو اسے اپنا اصلی چہرہ ضرور نظر آئے گا۔ یوں مدیح تو معصوم بالکل چڑیا کی طرح۔
मासूम होती है, मगर उसने चिड़िया बनने की नाकाम कोशिश की, मगर असल में सांप होती है। सांप को जितना भी पालो प्यार को और बदबख्त काटेगा। चूहा चूहिया दिखने में कमज़ोर नज़र आते हैं, बदबख्तों को मौका मिले जुल्म करने से ये भी नहीं बाज आते। ऐसे ही पाको बद में फ़र्क तो होगा। हाय क्या बताएं, फिर वो दिन शबनम नहीं मिल सकती, जुदाई, मालूम हुआ डैनों का खौफ, डर, वो तकलीफ़ें। शबनम अपने नाम की तरह शबनम ही निकली, खूबसूरत हसीन जैसे जन्नत की हो, वो गलती से ज़मीन पर आई हो। बाप को पहचान होती है जैसे जोहरी को हीरे की, वो तराश खराश करके उसको इतना कीमती बना देता है, लोग ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तो वो दो करते हैं। वो लोग जिनको ज़ौक़ शौक़ हो डायमंड का, हर इंसान डायमंड नहीं ख़रीद सकता। कभी बहरूपिया देखा है, उसके इतने चेहरे होते हैं कोई समझ नहीं सकता कम क्या भीस बदले। मगर शौकत और शबनम के दिल जोड़ गए, क्योंकि दोनों पाक व साफ़ एक जैसे हीरे थे। मदिया को जुनून था वो यही कि आगे बढ़ने का। शौकत इतना नहीं काम आता, शौकत मेरा ख्याल नहीं रखता जैसे रखना चाहिए। ये तो ऐसे ही है, शैतान बंदे को बहकाता है। हाय हाय, कभी किसी बात का लालच, इंसान भी उसके हाथों बिक जाता है। खूबसूरत मार्बल सामने नज़र आए, बंदा सोचे इस मार्बल को ख़रीद ले, मगर क्या मालूम सांपों से भरा हो। यह सच्ची बात निकली, मदिया ने भी ऐसा इंतखाब किया, ऐसे शख्स को छोड़ा जो उसको दिल से चाहता था, उसके बारे में परेशान रहता। मोहब्बत भी यही है, इंसान दूसरे को गुनाहों से बचाए, यूँ समझे दुश्मन से बचाए, इब्लीस से, बदबख्त जो हमारा सबका है। मगर मेहनत लगती है, इसमें मर जाने के भी चांस हैं, इज़्ज़त लुट जाने के भी, मगर अनमोल मोहब्बत है। यूँ दोनों अलग हुए। शौकत को तो गम रहा, उसने ऐसे ही छोड़ दिया। शौकत के लिए वो बात अहम ना निकली जो मदिया के लिए थी। ऐसा ही है, किसी के पेट में मरोड़ उठे, ये ना मालूम हो क्यों अब चीख रहा है, पीट रहा है, मगर उसे क्या मालूम क्या खाने से ऐसा हुआ, बच्चा तो बता भी नहीं सकता। ऐसे ही कभी मालूम नहीं होता कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। यही हाल इधर हुआ। शौकत ने सारी ज़िंदगी सब्र शुक्र में गुजार थी, जैसे एक बंदा मोमिन गुजार लेता है, रब की रज़ा में खुश। किसी ने कहा शादी कर लो, उसमें मसला था इसलिए वो बेचारी छोड़ गई, इसलिए नहीं कर रहा। जो एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को बेचारे ही कहते रहते हैं। ऐसा ही उसका राज आशना हुआ तो हमारी खसलत भी सामने आ जाएगी। यूँ मदिया भी एक बड़ी डांसर बनी, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। वो बुरा बन गया, अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते तो तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। मगर जब इस दुनिया में गई तो वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छा लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता थक गई। जैसे ज़ख़म से भरा हुआ जिस्म, ऊपर वक्ती मरहम लगा दिया गया, ज़ख़म छुप जाएगा, वो यूं ही करती रही। शबनम बाप से दूरी का गम, कुआं खुद तो चल कर नहीं आता, जिसको प्यास लगी है वो खुद चाहता है। यूं शबनम को शिद्दत की प्यास लगी। उसे मालूम है जब तक मुलाकात ना हो, देख ना ले, वो प्यास नहीं बुझनी, जितनी कोशिश कर ले। जिसको ज़ौक़ शौक़ का मालूम हो वो तहज्जुद मिस नहीं करता, इसलिए कि रब से मुलाकात का ज़रिया है। मोमिन मौत से भी नहीं डरता, रब से मुलाकात वो क्यों डरे, उससे भी मुलाकात करनी थी। जब वो बड़ी हुई तो हसीन तो थी, निखरती गई। हसीन तो वो होती है मगर निखरती गई, मगर उसे रोग लग गया, जैसे उसका खून ख़त्म हो रहा है। माँ आई, मिली, कपड़े साड़ियाँ देती, उसे कहती कि मैं तुम्हें ऐसे बनाऊँगी अपनी जैसी, जैसे तुम्हारी दुनिया दीवानी। ऐसे माँ ने मक्कर ही किया, अपना ज़ख़म छुपा के उसे एक झूठा दिलासा देने लगी। अगर वो तो शबनम होती, वो इतनी जल्दी बातों में कहाँ आती। अपने बाप की मोहब्बत को ऐसे छुपा गई, हवा भी न लगने दी, ऐसे बन गई जैसे मालूम ही ना हो। मदिया का शोहर उवैस बोला तुम उसे यहाँ ले आओ। उस बदबख्त ने लग जाल फेंका, जैसे मछली को पकड़ना हो ना, माही गिर पकड़ने के लिए जाल दिखाता है, जिसकी किस्मत ख़राब हो वो बेचारी फंस जाती। या फंस गई, मगर शबनम तो शबनम होती है, जिसको देखकर इंसान तो ताज़ा हो जाए, ऐसे कैसे उसको कोई फंसा सकता है। फिर शौकत हवक दुआ करता, यार अपनी शबनम मुझे लौटा दे,
باپ بیٹی کا ایسا رشتہ دیکھ کر منور کا ایمان پختہ ہو گیا۔ وہ اتنا سمجھ گیا شوکت کا ایمان دیکھ کر کہ بندہ مومن ہے۔ بس پھر کیا، شبنم ماں کو بولی مجھے جانا ہے اپنے باپ کے پاس۔ تیرا دماغ خراب ہے، میں تمہیں وہاں بھیج دوں اس نکمی نکھٹو کے پاس۔ وہ مسکرائی، وہ نکما نہیں ہے ماں، پہلی بات تمہیں اس کی پہچان نہیں تھی۔ تو جن یہ ہیروں کو پا کر خوشی محسوس کرتی ہے نا، یہ خوشی وقتی عارضی ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی جب انسان دنیا سے جائے گا تو ایمان نامہ جس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اس کو تو دورہ پڑ گیا، امید ختم۔ وہ بولی کیسی باتیں کر رہی ہے، اصلی آئینہ تو میں دکھا رہی ہوں، تنہا بیٹھنے کی کوشش کر۔ اگر تجھے اپنا عکس صاف دکھائی دیا تو پھر مجھ سے بات کرنا۔ میرے باپ کو صرف اس لیے چھوڑا وہ تمہاری جھوٹی آرزوؤں کو پورا نہ کر سکا۔ کیا آرزوئیں؟ وہ تمہیں وقت دیتا، پیار دیتا، چار دیواری میں رکھتا۔ وہ صرف تمہاری ناجائز آرزوؤں کو پورا نہ کر سکا، تم نے اسے مجرم بنا دیا۔ ظلم تو تم نے میرے باپ کے ساتھ کیا، میرے ساتھ تو نہیں کر سکتی۔ اس نے زور سے تھپڑ مارا، وہ تھپڑ سہہ گئی۔ تھپڑ کھانے کے بعد بولی تو جان سے بھی مار دے، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ ماں تھی، وہ جان گئی، ڈٹ گئی ہے، پھر یوں ہجر و فراق ختم۔ مدیہ کی اتنی کوششوں کے بعد وہ مل گئی اپنے اصل کے پاس۔ وہ باپ جو بستر پر پڑ گیا ساری رات دعائیں کرتا، اے رب مجھے لٹا دے، یہ انسان کی عاجزی کی انتہا ہے۔ اس کی بینائی نظر مدھم ہوتی گئی۔ منور بولا بس کر ابا، پلیز تیری نظر چلی جائے گی، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر۔ وہ بولا یہ میں خود نہیں کرتا، بس یہ نکل آتے ہیں، موتی تو تھے جنہوں نے ایک دوسرے سے ملا دیا۔ اس میں خوشخبری تھی، تم جیت گئے، میں ہار گئی۔ تمہیں جس بات پر مات دی تمہاری بیٹی نے مجھے ہرا دیا۔ وہ رو رہی تھی شدت سے، اسے خریدنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں بکی۔ نہ اسے ہیرے اٹریکٹ کیے، نہ سونا، نہ پیسہ، نہ بنگلہ، اسے صرف تم چاہیے۔ وہ دن کیا تھا، کوئی شوکت سے پوچھے، سب اسے بولتے وہ تمہیں مل نہیں سکتی۔ مدیہ طاقتور ہے، پاورفل۔ کیا طاقت؟ فریب، دھوکہ، جھوٹ۔ وہ خرید لے گی، پیسہ تو ہر انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ شبنم کبھی بھی تمہارے پاس نہیں لوٹے گی، تم یہ امید چھوڑ دو۔ وہ بھنگڑا ڈالنے لگا، رقص کرنے لگا۔ ایسے کوئی یار سامنے ہو تو انسان اظہار محبت کے لیے جھومنے لگتا ہے، لوگ اسے پاگل مجنوں کہنا شروع ہو گئے۔ منور بولا ابا تو بیمار تھا، اٹھ کیسے گیا؟ وہ ہنسا، تمہیں کہتا تھا بیماری روگ ہے، جس دن ملی تو میں چمکنے لگوں گا۔ وہ حیران ہوا، طوطے کو پنجرے میں قید کر لو، جتنی سہولتیں دے دو، جو آزادی وہ اپنے جنس کے ساتھ محسوس کرے گا وہ کہیں بھی نہیں۔ دانہ دو، چوری کھلاؤ، مگر وہ جانتا ہے میں قید میں ہوں۔ شبنم کو بھی معلوم تھا میں قید میں ہوں۔ وہ قید اس نے صبر و شکر سے گزاری، بس باپ کی طرح دعا کرتی اور روتی جیسے باپ دعا کرتا۔ کوئی ظاہری طاقت نہیں، ایسا لگتا قلعہ ہے، اس کے چاروں طرف پہرا ہے، ہر طرف ڈائنوں کا، خطرناک بھیڑیوں کا۔ اویس کے خواب چکنا چور، اپنا نکما بیٹا۔ اس نے سوچا وہ مدیہ کی طرح عیاشی کرے گا، شبنم کے حوالے کر دے گا، وہ نچے گی، یہ کھائے گا، یہ اس کے پیسے پر عیاشی کرے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا وہ خون کس کا۔ شوکت صاف ستھرا، شبنم صبر و شکر کی پیکر، سامنے اگر اسے ہر طرح کا پھل فروٹ مشروب نظر آتے تو وہ انتخاب کرتی سادہ پانی کا۔ یہ انسان کی عاجزی نہیں تو اور کیا ہے، نفس کو پھلانے سے روکتی، آرزوؤں سے، ورنہ یہ بدبخت بھونکے گا اور آپ کو ہی کاٹ جائے گا، معلوم بھی نہیں ہوگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ ایسا ہو۔ باپ کو لگا وہ جنت کی حور ہے، مسکرانے لگا، سارے غم ختم، ایسے لگا جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ سارا دن چکر لگاتا رہا، وہ شکر گزار ہے اپنے رب کا، اسے اس کی بیٹی سے ملا دیا، مسکرا رہے۔ انسان رب کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا محروم منت نہیں ہے۔ اپنے رب کو یاد کرنا صبح شام ہر بندہ مومن پر فرض ہے، اپنے رب کو یاد کرے۔ اس نے شکر کا طریقہ اپنایا، اس کا ورد جاری رکھا۔ ہائے وہ دیکھ رہا ہے ابا کو اس کیفیت میں، کبھی نہ دیکھا۔ وہ دیکھتا تھا اس کا باپ ساری رات سجدہ ریز رہتا، مگر اس طرح کی کیفیت وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ منور سادہ انسان، اسے پتہ ہے جو مسلمان پر فرض ہے وہی کرنا ہے، مگر ایسی محبت اس کی عقل سے بالا تر ہے۔ شوکت کیوں شکر گزاری نہ کرتا؟ انسان کو معلوم ہو
اس کے پاس ظاہری طاقت نہیں مگر رب کا ساتھ ہے۔ دعا بھی تو معجزہ ہے، دعا کا جاری ہو جانا بھی تو اللہ کا فضل ہے۔ وہ انسان کو اس قابل سمجھتا ہے جنس کو پہچانا۔ پھر کیا مدیہ ہار گئی جس نے بیٹی کی روانگی سے معلوم ہے، اس کے بعد وہ چہرہ دیکھے یا نہیں، اسے لگا وہ ہار گئی۔ اپنی خواہشات کو لگام نہ دی، ان کو ہوا دی، ایسے ہی جیسے غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے پھر وہ ختم۔ غرور تکبر ختم، اسے معلوم نہیں جو ٹیس اس نے پہنچائی ہے وہ زخم سہنا ہے۔ شبنم کی جدائی میں ماتھا چومنے لگی تو بولی ضرورت نہیں، آپ کو چومنا زیب نہیں دیتا۔ بولتی کم، جب بولتی ایسی بات کرتی کہ عام انسانوں کو سمجھ ہی نہ آتی۔ وہ زخم سہنا ہے شبنم کی جدائی میں، عام انسانوں کو سمجھ ہی نہ آتی۔ شبنم کو غلط سمجھنے والے خود ہی غلط نکلے۔ اس نے صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑا۔ لوگوں نے سمجھا ستائی ہوئی ہے، بیچاری ہے۔ کیا معلوم بدبختوں کو، ان کو کیا معلوم، وہ تو ہجر فراق کو برداشت کریے۔ یہ کیسا درد ہے مت پوچھو، بیان نہ ہو، الفاظ ہی نہ ملے۔ بس مدیہ پر غصہ کر رہا ہے اس کا عاشق، معلوم نہیں وہ عاشق تھا یا سپیرا۔ روپ عاشقی کا پکڑ لیا بدبخت نے، نکلا سپیرا۔ سانپوں کو پکڑتا بانسری بجاتا لوگ دور دور سے آ جاتے، ایسے ہی تو نکلا غصہ کر رہا ہے۔ تیری بیٹی تو حق نہیں تو رکھے، تو انہیں سجانے کیوں دیا؟ اتنا مارا بدبخت نے کہ ترس سے چیخ ماری اور بے ہوش ہوگی، منوس ماری، یہ کہہ کر بھائی نکل گیا۔ اسے تو لگا وہ نکل گئی، اسے نہ پکڑ سکا۔ دوزخ خواہشات نفس سے بھری ہے، جنت ایسی چیزوں سے گھیر دے گی جو نفس کو ناگوار ہو۔ انسان آزمائشوں سے گزر کے تو بندہ مومن بنتا ہے، ورنہ اس کو پہچان کیسے ہو کہ وہ بندہ مومن ہے؟ اپنی منزل کو وہ انتظار کر رہی ہے، ماموں چھوڑنے گیا۔ منور حیران ہوا، باپ نے لگایا عطر، بال بنوائے، چہرہ صاف، اس کا باپ حسین لگ رہا ہے۔ شوکت نے شادی نہ کی، منور کو پالا، وہ ایک یتیم بچہ ہے، اسے اپنے پاس رکھا۔ منور کو بھی شوکت کی شکل میں باپ مل گیا۔ ٹرین رکی، اسے لگا سانس بند، وہ بھاگی وہ چہرہ دکھنے کے لیے، جب آمنا سامنا تو آنسوؤں کی بارش، زور و قطار، جیسے خشک مٹی کو پانی ملا، ہری بھری ہوئی تو بنجر زمین سونا بن جاتی ہے۔ باپ بیٹی ایسے گلے ملے جیسے زمانوں کے بچھڑے ہوئے، دونوں کے پاس الفاظ ہی نہ تھے، پاگلوں کی طرح دیکھتے رہ گئے۔ لوگ بولے کیسے بے وقوف ہیں، یہ بھی نہیں دیکھ رہے رش ہجوم ہے۔ لوگوں کو کیا معلوم اس محبت کو پانے کے لیے کتنا انتظار کیا۔ لمبا طویل سفر کوئی کرتا ہے، سامنے پلیٹ میں ہر شے آسانی سے مل جائے، کوئی چھوڑتا ہے؟ اس نے چھوڑا شبنم نے، باپ کے لیے۔ بندہ رب کے سامنے جھکتا ہے، رب کو بولتا ہے رب تیرے لیے سب چھوڑنے کو تیار۔ کیا عام انسان ایسا کرتا ہے؟ بندہ مومن ہی یہ کرتا ہے۔ بس یہی حالت ہوتی ہے بندہ مومن کی۔ انسان کو اپنے رب کے سامنے عاجز ہونا ضروری ہے، باطن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ ہر مومن کی حالت ہونی چاہیے اپنے رب کے لیے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دے۔ بس دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے، وہ ان کی محبت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بولا اس محبت کو کیا نام دوں؟ اس نے ایسی محبت تو حضرت یوسف حضرت یعقوب کی سنی تھی کہ ایسی تھی، اس میں محبت، خلوص، چاہت، عاجزی، مگر اپنی آنکھوں سے اتنی صاف محبت دیکھی نہیں تھی۔ محسوس ہوا اتنی پاک صاف، غرض کے بغیر، مفاد کے بغیر، پاک صاف محبت، اس کا جواب ہی نہیں۔ زمانے نے دور کرنا چاہا مگر دونوں ایک دوسرے کے لیے بےتاب۔ اس کا بس ساری رات روتا، سجدہ ریز رہتا، اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ وہ لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے سخت خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہے اللہ اور بندے کا رابطہ ہے، اس میں مخلوق کے سامنے دکھاوا اللہ معاف کرے۔ باپ بولا میرا گھر اس طرح نہیں بیٹا، چھوٹا ہے تو رہ پائے گی، وہ بھی تو دکھنا چاہتا ہے وہ اس کی بیٹی ہے، ابا تجھے سامنے پا لیا، باقی سب فنا ختم۔ وہ ہنسنے لگا، میری بیٹی یوں باپ بیٹی ملے۔ باپ نے اس کا نکاح منور سے کروا دیا۔ باپ نے پوچھا تو راضی ہے؟ ابا تیرا انتخاب ایسا لگا، وہ دکھنے میں نابینا بھی ہو تو مجھے منظور ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہی شبنم بعد میں ادیبہ بنی، زمانے نے اس کی لکھائی سے عشق کیا، وہ راز جو شوکت اور شبنم کے دل میں دفن تھے وہ مخلوق کے سامنے عیاں ہوئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ ربیل کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور پلیز ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔